عالیہ اور اساس نیوز کے قارئین السلام علیکم۔ نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں امجد ارشاد چودھری، اور آج ہم جیسا کہ آپ نے تھم نیل دیکھ لیا ہوگا فرانس میں امیگریشن کے بارے میں بات کریں گے۔ یورپی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو اٹلی، اپنا اسپین اور پرتگال، یہ تین ایسے ممالک ہیں جو وقتاً فوقتاً امیگریشن کھولتے رہتے ہیں، اور وہاں امیگریشن کھلنے کے بعد جو ہے وہ پاکستانی اور جو دوسرے ملکوں کے جو تارکین وطن ہوتے ہیں انہیں اپنا اسٹیٹس جو ہے وہ قانونی کرانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کا فائدہ ان ملکوں کو بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے جب وہ قانونی ہو جاتے ہیں تو ان کا ٹیکس کٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح ان کو بھی تحفظ مل جاتا ہے، وہ اپنے ممالک میں جیسے جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی قانونی طور پر آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طرف سے عملی طور پر تو ون ون کی پوزیشن ہوتی ہے۔ لیکن تین ملکوں کے علاوہ باقی یورپی ممالک میں امیگریشن جو ہے وہ اگر یہ کہا جائے کہ کئی برسوں سے نہیں کھلی تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن اب حال ہی میں جرمنی نے اس میں پہل کی ہے۔ جرمنی یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے، اور جرمنی میں جو لوگ 3 سال سے مقیم تھے ان کے لیے جرمنی کی حکومت نے ایک امیگریشن اسکیم شروع کی ہے، اور وہ آج کل اس کا پروسیس جو ہے وہاں جرمنی میں جو لوگ 3 سال سے رہ رہے تھے ان کا وہ پروسیس آج کل چل رہا ہے۔ اب جرمنی کے بعد جو ہے ایک اور بڑا ملک جو یورپ کا ہے فرانس، یہ فرانس نے بھی جو ہے وہ امیگریشن کھولنے کی تیاری کی ہے۔ فرانس کی حکومت نے اس حوالے سے ایک بل تیار کیا ہے، اور اس بل کو اب فرانس کی قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے۔ تو آج ہم اس بل کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس بل میں کیا کیا ہے، اور اس کے لیے امیگریشن کے لیے کیا شرائط رکھی گئی ہیں۔ تو اس بل کو اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق آپ کو فرانس میں 2024 یعنی اگلے برس میں ہونے والے اولمپک مقابلوں سے کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال گزشتہ سال جو قطر میں ورلڈ کپ ہوا تھا، وہاں پر جو ورکرز تھے ان کے حوالے سے بہت سی سٹوریاں کہ ان کے ساتھ ان کو تنخواہ نہیں ملی، یا ان کے ساتھ جو دیگر جو مسائل تھے ان کے حوالے سے بہت سی سٹوریاں جو ہے وہ میڈیا میں نظر آئیں۔ تو اب جو ہے اگلے سال فرانس میں اولمپک مقابلے ہونے جا رہے ہیں۔ فرانس میں بھی قطر کی طرح بہت بڑے پیمانے پر اسٹیڈیم تعمیر کیے جا رہے ہیں، ہوٹل تعمیر کیے جا رہے ہیں اولمپک مقابلوں کے لیے، اور ان تعمیرات اور ہوٹلوں میں کام کرنے کے لیے ایک بار پھر فرانس کو بھی تارکین وطن پر انحصار کرنا پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس اپنی اتنی افرادی قوت نہیں ہے۔ فرانس میں پہلے افرادی قوت کی عملی طور پر کئی شعبوں میں قلت، اور یہ بات فرانس کی حکومت خود مانتی ہے۔ اب یہ جو ہوٹل تعمیر ہو رہے ہیں اور جو اسٹیڈیم تعمیر ہو رہے ہیں، یہاں پہلے سے ہی تارکین وطن جو ہے وہ کام کرتے نظر آتے ہیں، اور فرانس میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں، جو تارکین وطن کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں، وہ مسلسل اس بات پر زور دے رہی تھیں کہ جی ان تارکین وطن کو جو فرانس کے لیے اولمپک مقابلے ممکن بنا رہے ہیں ان کو جو ہے وہ قانونی دستاویزات دی جائیں، ان کو امیگریشن دی جائے تاکہ ان کو قانونی تحفظ حاصل ہو۔ تو اب جو ہے فرانس کے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ ایک بل پیش کر دیا ہے جسے امیگریشن بل کہا گیا ہے، اور اس بل میں ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں، لیکن جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ فرانس میں مقیم غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی کرنے کے لیے اس میں جو ہے وہ چیزیں شامل کی گئی ہیں۔ اس بل میں جو شرائط رکھی گئی ہیں قانونی ہونے کے لیے، اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس بندے کو ورک پرمٹ دیا جائے گا جو کم سے کم پچھلے 3 سال سے فرانس میں رہ رہا ہو، یعنی 3 سال یا زیادہ عرصہ اس کو فرانس میں اس کی رہائش کا ثبوت ہونا چاہیے اس کے پاس۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ گزشتہ 2 سال کے اندر یعنی 24 ماہ کے اندر اس نے کم از کم 8 مہینے کہیں کام کیا ہو، وہ بالخصوص ان شعبوں میں کام کیا ہو جہاں افرادی قوت کی قلت ہے، اور وہ شعبے ایک تو کنسٹرکشن کا شعبہ ہے، اور دوسرا ہوٹلنگ کا اور سیاحت کا شعبہ ہے جہاں فرانس میں افرادی قوت کی قلت ہے۔ تو جو بھی تارکین وطن فرانس میں 3 سال یا اس سے زائد عرصے سے رہ رہے ہیں، ان کے پاس پیپر نہیں ہیں، وہ اس اسکیم کے تحت اپنے آپ کو قانونی کر سکیں گے اگر یہ بل منظور ہو جاتا ہے تو۔ بل منظور ہونے کی صورت میں، کیونکہ اس وقت بل منظور نہیں ہوا، ابھی قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا اور وہاں اس پر بحث شروع ہوئی ہے، لیکن جو تارکین وطن وہاں فرانس میں رہ رہے ہیں انہیں اپنے لیے یہ چیزیں پہلے سے تیار رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ وہ 3 سال یا اس سے زیادہ عرصے سے فرانس میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس اس بات کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اس کے بعد گزشتہ 2 سال کے اندر کم از کم انہوں نے 8 ماہ کہیں کام کیا ہو، اور یہ ثبوت بھی انہیں امیگریشن حاصل کرنے کے لیے دینا ہوگا جب بھی یہ بل منظور ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ امیگریشن یا ورک پرمٹ جو ہے وہ دینے کے لیے یہ شرط بھی عائد کی گئی ہے کہ جو بھی فرد امیگریشن لینے کا خواہش مند ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ فرانسیسی زبان کی ابتدائی بول چال کی اہلیت رکھتا ہو اور اس کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔
یہ نہیں ہے کہ اس کو پوری زبان پر عبور ہو، لیکن اس کو کم از کم جو عام بول چال جو اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ اس کے والے سے وہ بات چیت کر سکے۔ بل میں کسی ٹیسٹ کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں اشارہ ضرور ہے کہ اس بندے کو چیک کیا جائے گا، اور ظاہر ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ فرانسیسی زبان ابتدائی طور پر جو بول سکتا ہے یا نہیں بول سکتا، اس کے لیے اس کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس بل میں ایک اور شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس کا ورکرز کا تعلق جو ہے وہ تعمیرات، سیاحت اور ہوٹلنگ سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ شعبے ہیں جہاں فرانس کو اس وقت ورکرز کی قلت ہے، اور یہی وہ شعبے ہیں جن میں اولمپکس گیمز کے لیے فرانس کو ورکرز کی ضرورت ہوگی، یعنی ان کو ورک پرمٹ جو دیے جائیں گے وہ بنیادی طور پر ان 3 شعبوں کے لیے ہی دیے جائیں گے۔ بل میں بتایا گیا ہے کہ 2026 تک اس کو جو ہے اس اسکیم کو جاری رکھا جائے گا، یعنی اس کو اسکیم کو دیکھا جائے گا 2026 تک۔ ابھی ورک پرمٹ جن کو ملیں گے 2026 میں اسکیم کا دوبارہ فرانسیسی حکومت پارلیمان کے ذریعے جائزہ لے گی، اور پھر اس کے بارے میں، اس کے مستقبل کے بارے میں اس کو طے کیا جائے گا۔ اس طرح بل میں جو ڈاکٹر، فارماسسٹ اور طبی ورکر ہیں ان کے لیے بھی ایک اسکیم شروع کی جا رہی ہے۔ پاکستان سمیت جو تیسری دنیا کے جو غیر یورپی ممالک ہیں ان سے طبی شعبے میں ڈاکٹروں کو، فارماسسٹ کو اور دیگر جو طبی عملہ ہے ان کو 13 ماہ کا ان کے لیے ویزا اسکیم جو ہے وہ تجویز کی گئی ہے، اور اس میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو ویزے دیے جائیں گے انہیں اپنے ساتھ فیملی بھی لانے کی اجازت ہوگی، اور ابتدائی طور پر 13 ماہ یعنی 1 سال اور 1 ماہ کا ان کو ورک پرمٹ دیا جائے گا۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر آتا ہے پاکستان یا کسی اور ملک سے، یا فارماسسٹ آتا ہے یا کوئی اور طبی ورک آتا ہے، تو اس کے پاس جو ہے وہ جاب آفر لیٹر فرانس کے سرکاری اسپتال کا ہونا چاہیے۔ فرانس میں جو نجی اسپتال ہیں وہاں کے جاب آفر لیٹر پر ورک پرمٹ یہ جاری نہیں کیا جائے گا۔ اچھا، اس طرح سیاسی پناہ کے کیسوں کو تیز کرنے کے لیے بھی اس بل میں بہت سی چیزیں شامل کی گئی ہیں، اور اس میں کہا گیا ہے کہ فرانس میں اسائلم سینٹر بنائے جائیں گے جہاں تمام متعلقہ محکمے ایک ساتھ اسائلم کی درخواستوں کو دیکھیں گے، اور فرانسیسی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ 9 ماہ کے اندر سیاسی پناہ کی درخواست پر حتمی فیصلہ ہو جائے۔ اسی طرح جو جرائم میں ملوث تارکین وطن ہیں ان کے لیے جو ہے وہ قوانین سخت کیے گئے ہیں، اور ان کو بہت تیزی کے ساتھ ڈپورٹ کرنے کی شرائط جو ہیں وہ اس میں رکھی گئی ہیں۔ جو بھی بندہ جرائم میں ملوث ہوگا اسے فرانس فوری طور پر تیزی سے بے دخل کر سکے گا۔ اسی طرح جو نئے ورک پرمٹ کے ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی یہ رکھا گیا ہے کہ انہیں یہ پرمٹ لیتے وقت یقین دلانا ہوگا کہ وہ فرانس کی جو اقدار ہیں وہ ان کا احترام کریں گے۔ فرانسیسی وزیر اعظم نے جو ہے بل پیش کیا ہے، اس موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل بہت متوازن ہے، اور انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اسے منظور کرانے میں تعاون کریں گی۔ ناظرین، اب دیکھتے ہیں کہ یہ بل کب منظور ہوتا ہے، لیکن جو بھی فرانس میں رہنے والے غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں ابھی سے یہ جو ڈاکومنٹس ہیں جیسے 3 سال تک رہائش کا ثبوت، پچھلے 2 سالوں کے اندر 8 ماہ کام کا ثبوت، یہ چیزیں انہیں اپنے ساتھ تیار رکھنی چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔